جو زندگی کی سچائیاں ہیں اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. وہ جو اٹھا لے گا، جو ان کے پیچھے چلنے لگ جائے گا، زندگی اتنی ہی حسین ہو جائے گی، اتنی سنور جائے گی، اتنی بہترین ہو جائے گی. اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھتے قرآن، کیونکہ قرآن کا یہی پیغام ہے. جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ بقرہ میں ہے اللہ سے ایک دن دعا مانگ بیٹھے، اللہ سے گفتگو کر بیٹھے، بڑی دلچسپ ہے. انہوں نے کہا اللہ یہ جو آپ دے رہے ہو نا، یہ انہیں دینا جو اہل ایمان ہے. یہ جو دنیا کی نعمتیں دے رہے ہو تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ ان کو دو جو آپ کو ماننے والے ہیں، جو نہیں ماننے والے ان کو نہ دو. تو اللہ کا جواب آیا کہ ابراہیم یہ تو نے کیا بات کر دی ہے، یہ اچھی بات نہیں کی. میں تو سب کو دوں گا، وہ مجھے مانے یا نہ مانے، اس بات سے دینے کا اس بات سے تعلق نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ حساب ہو جائے گا، جب ہونا ہے تب حساب ہو جائے گا. اس بات کو سامنے رکھو، دینے کی بات نہ کرو میں تو اللہ ہوں، میں تو سب کا ہوں. میں ادھر سے کلام سن رہا تھا، اس میں یہی انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا، کسی نے کہا کہ بھئی انسان جو ہے وہ بہت خسارے میں ہے. حقیقت میں ہے کہ انسان بہت ہی خسارے میں ہے. صرف ان لوگوں کے سوائے ان لوگوں کی جو چند بتائے کہ جو عمل صالحات والواصوا بالحق والتواصوا بالصبر، وہ جو صبر کرتے ہیں. اور تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سبحان اللہ وہ کہنے لگے کہ یہ وہی صبر کر سکتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے. توفیق کے بغیر بھی کوئی بات نہیں بنتی. یہ اللہ کا کرم ہے اس کا کہ وہ اس نے حقیقتاً تو انسان ہے ہی خسارے میں، کیونکہ اس نے شروع سے رہ کے دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ اس ہمیشہ مصیبت میں ہی رہا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی اندھا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، تو کیوں ہے وہ سوچنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیوں ایسا ہے، کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے. وہ تو غفور الرحیم ہے وہ تو. لیکن اس نے بتایا کہ نہیں، جو کچھ تم کرو گے دنیا میں وہ آخر میں جا کے خسارے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کا جواب دینا پڑے گا. ہر ایک چیز کا تم کو جواب دینا پڑے گا. انسان اس لیے خسارے میں کہ اور کسی چیز کو صرف جواب دہ نہیں ہے، جواب دہ کسی کی چیز نہیں ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وہ سالوں کا آخر یہ کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں کافر نہیں کہیں گے اجکونو یا لیتنی کنت ترابا، کہ میں مٹی ہوتا، مجھ سے حساب نہ لیا جاتا. لیکن انسان جو خسارے میں اس لیے ہے کہ اسے تو یہاں جو کچھ کرنا ہے دنیا میں جو کچھ کیا اس نے جا کے وہاں دوسری ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ تم کو ہر ایک حرکت کا، ہر ایک بات کا جواب دینا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، اس کو بتانا ہے آپ کو کہ بھائی میں نے یہ کیوں کیا، میں نے یہ کیا. یا اللہ تو ہی کرم کرنے والا ہے. اگر وہ اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو آدمی تو ایک قدم نہیں چل سکتا. اور سر یہ جو ابھی آپ نے سورہ مبارکہ کے بارے میں اگر آپ اجازت فرمائیں ایک لمحے کے لیے، اس قدر خوبصورت وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ بہت بڑا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. ایک لفظ ہے قرآن کریم میں استعمال ہوا وہ جس کو ہم رشد کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہے ہدایت. عمومی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں رشد و ہدایت، اور دونوں کا مطلب ایک ہی لیتے ہیں. پر اللہ نے ایسا نہیں کیا. یہ ہم نے بنا لیا رشد و ہدایت، اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے ہدایت کا مطلب اور دیا ہے اور رشد کا مطلب اور دیا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ رشد کے حوالے سے وہ یوں کہ ہدایت کہتے ہیں کہ آپ ایک روشن راستہ ہے اس پر چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے آخر میں منزل تک پہنچ جائیں. جب آپ اس راستے پر چلتے ہیں تو اگر آپ منزل تک نہیں پہنچتے تو وہ ہدایت نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے. خدا وہی ہے کہ آپ جس راستے پر جا رہے ہیں وہ راستہ اگر منزل تک لے جاتا ہے تو آپ ہدایت پر ہیں.
منزل بھی وہ جیسے اللہ نے بتا دی ہے، لیکن جو رشد ہے وہ دوسری طرف سے ہے کہ آپ پہلے منزل پر ہیں، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں، منزل سے اس راستے کی طرف آ رہے ہیں، یعنی آپ پہلے نتیجے پر ہیں، اس نتیجے کو دیکھ کر عمل کر رہے ہیں، اور ہدایت یہ ہے کہ آپ عمل کرتے ہیں اس کے بعد نتیجہ نکلتا ہے۔ رشد یہ ہے کہ آپ پہلے نتیجے پر ہیں، نتیجے کو دیکھ کر عمل کر رہے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم آپ کی مثال دیتے ہیں، فرض کیا ہم کہتے ہیں ان بزرگوں کی زندگی کامیاب گزری، انہوں نے زندگی یوں کامیاب گزاری، دوسرے نے آپ ایک نتیجے کے طور پر ہمارے سامنے ہیں۔ اب دوسرا شخص جو ہے وہ کہے گا اچھا اب وہ یہاں سے واپس آئے گا کہ نتیجہ ان کی زندگی کا یہ نکلا، لہٰذا میں بھی وہ اعمال کرتا ہوں جو کہ کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، تو رشد یوں کہلاتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں، جو پہلی والی آیت کریمہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ہدایت کی ہے کہ آپ اس راستے پر چلیں 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 اور اب یہاں پہنچے۔ پر جب ہم یہاں پر آتے ہیں والعصر، واو کو جب لام کے ساتھ ملتا ہے تو وہ عمومی طور پر اس کا مطلب قسم کیا جاتا ہے، اور قسم کا نکلا ہے لفظ تقسیم ہونے سے، علیحدہ علیحدہ ہونے سے۔ ول قرآن کریم میں یوں ہے کہ جو جتنے اس کائنات میں حقائق ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، یا وہ درست ہیں یا وہ غلط ہیں۔ تو ول کہتے ہیں کہ درست کہ سچائیوں اور غیر سچائیوں کو اس طرح علیحدہ کر دینا کہ وہ اپنی گواہی آپ بن جائے، کہ صرف علیحدہ نہ کر دینا بلکہ یوں علیحدہ کر دینا کہ خود بول رہی ہوں کہ میں سچ ہے اور غیر سچائی بول رہی ہوں میں غیر سچ ہوں، میں سچائی نہیں ہوں، اس طرح علیحدہ علیحدہ کر دینا، ذرا سا بھی اس میں ملاوٹ نہ رہے۔ والعصر، یہ جو زمانہ ہے، یہ جو وقت ہے، اس نے انسانی زندگی میں طاری جو حقائق ہیں ان کو یوں علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے کہ سچ ایک طرف ہو گئے ہیں، حقائق ایک طرف ہو گئے ہیں، اور غیر سچائیاں ایک طرف ہو گئی ہیں۔ اور کہہ کیا وہ رہے ہیں ان، کہ تم تحقیق کر کے دیکھ لو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ان الفی، اب تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے۔ کس نتیجے پر؟ کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ آئی ہوئی قریب آئی ہوئی کامیابیوں کو نقصان میں بدل لیتا ہے۔ یہ جو لفظ خسارہ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کامیابی اس کے قریب ہوتی ہے، وہ کبھی لالچ سے بدل لیتا ہے اس کو نقصان میں، کبھی تیزی میں بدل لیتا ہے، کبھی مفاد میں بدل لیتا ہے، کبھی ہوس کی وجہ سے، کبھی کاہلی کی وجہ سے، کبھی انکار کی وجہ سے۔ خسارے کا لفظ ہوتا ہے کہ کامیابی پاس آئی ہوتی ہے، پر ہوتا کیا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے ہم اسے نقصان میں بدل لیتے ہیں۔ جب یوں بات ہو تو اسے خسارہ کہتے ہیں کہ قریب آئی ہوئی۔ مثال کے طور پر آپ کی طرف سے اجازت ہے نا میں بات کرتا جاؤں؟ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ جیسے ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ سارا سال محنت کرتی آ رہی ہے، امتحان کے قریب وہ پڑھنا چھوڑ دیتی ہے، کتابیں پھینک دیتا ہے یا پھینک دیتا ہے، کہتے چھوڑو جی رہنے دے، امتحان میں بیٹھ جاتی ہے، فیل ہو جاتا ہے یا فیل ہو جاتی ہے۔ تو ہوا کیا کہ اس نے قریب آئی ہوئی کامیابی کو اس نے اپنے غلط رویے سے یا کاہلی سے یا غلط سوچ سے اس نے اسے ناکامی میں بدل لیا۔ اس کو خسارہ کہتے ہیں۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں نقصان کی تو ہم اس لحاظ سے قرآن کریم یوں خسارہ کہتا ہے کہ یار کامیابی تو تمہارے قریب آ چکی تھی، آپ نے اپنے غلط رویے سے یا انکار سے یا اپنی غلط سوچ سے یا کوئی بھی فیکٹر یوز کر کے استعمال کر کے آپ نے اسے نقصان میں بدل لی۔ پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ساتھ قانون دے دیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ رشد کی وجہ سے، کہ سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں تو ان لوگوں کو دیکھ لو جو زندگی میں جو کچھ میں نے کہا اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ صبر کا مطلب ڈٹ جانا ہے، کہ میں نے یہ کہا کہ اس راستے پر جانا تو وہ ڈٹ گئے، میں نے ان کو یہ کہا کہ کھانا نہیں کھانا تو انہوں نے نہیں کھایا، میں نے انہیں یہ کہا کہ چلو چلو جہاد میں جانا تو چل پڑے، میں نے یہ کہا رک جاؤ تو وہ رک گئے۔ تو اللہ نے کہا اب دیکھو نتیجہ کیا نکلا ان کا،
اگر تو کامیابیاں نکلا ہے جو یقیناً نکلا ہے تو پھر وہ راستہ اختیار کرو. کیوں؟ پھر تم ایسی حالت میں داخل ہو جاؤ گے جہاں کوئی کشمکش نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اس حالت میں داخل ہو جاؤ گے جہاں یہ سب کچھ ہے، غم بھی ہیں، پچھتاوے بھی ہیں. یہ جو آیت کریمہ آپ نے ابھی ریفر کی ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے بہت خوبصورت، بہت موقع کے اوپر اس کو پیش کیا ہے. مہربانی سے زیادتی نہ سمجھیے گا، یوں ہی آپ کی بات سے بات آ گئی. بہت اچھی بات ہے.